یہ مشاعرہ جو ہے وہ اپنا آدھا مرحلہ، یعنی ہم ابھی جتنے شاعروں کو سن چکے ہیں اتنے ہی شاعروں کو ہمیں سننا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسے ایک لڑی میں پرو دیا جائے، اور وہ خوبصورت لڑی ایک ایسا شاعر جس نے غزلوں کے ساتھ ساتھ نظموں کے ذریعے لوگوں تک پہنچا. اور ہم جب سب جانتے ہیں کہ نظمیں کہنا کا جو ایک پروسیس ہے، جو عمل ہے، وہ بالکل مختلف ہے اور وہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے. نظمیں کہنا بھی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نظمیں سننا بھی، اس کے لیے بھی ایک خاص سمجھ اور شعور چاہیے. تو مجھے آپ سب پر پورا یقین ہو چکا ہے، آج بالکل کامل یقین ہو چکا ہے. تو میں قطر سے تشریف لائے عتیق انظر صاحب، جو ظاہر غزلیں بھی بہت اچھی کہتے ہیں، لیکن ان کی جو پہچان ایک ابھر کر آئی ہے وہ نظموں کے شاعر کے طور پر ابھر کر آئی. زوردار تالیاں عتیق انظر صاحب کی. ایک مسئلہ دیکھیے کہ جی، میری پہنچ سے ایک دن باہر ہو جائیں گے. واہ. میری پہنچ سے ایک دن باہر ہو جائیں گے. چھوٹے پودے پیڑ تناور ہو جائیں گے. واہ واہ. میری پہنچ اچھا سے ہے، ایک بہت دن اچھا باہر مسئلہ ہو ہے. جائیں گے. ایک دن باہر ہو جائیں گے. چھوٹے پودے پیڑ تناور ہو جائیں گے. اور مشکل سہتے سہتے پتھر ہو جائیں گے. واہ. مشکل سہتے سہتے پتھر ہو جائیں گے. اب اپنے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. واہ واہ واہ. مشکل سہتے سہتے پتھر ہو جائیں گے. اب اپنے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. اور اب کے اشکوں کا رخ اندر کی جانب ہے. واہ. اب کے اشکوں کا رخ اندر کی اچھا ہے. جانب ہے. اس موسم میں درد سمندر ہو جائیں گے. واہ واہ واہ. اب کے اشکوں کا رخ اندر کی جانب ہے. شکریہ. اس موسم میں درد سمندر ہو جائیں گے. درد سمندر ہو جائیں گے. اور یہ شعر دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی سرداری پر بے قابو ہیں. واہ. ایک چھوٹی سی سرداری پر بے قابو ہیں. کیا ہوگا جب آپ سکندر ہو جائیں گے. واہ. ایک چھوٹی سی. بھائی بہت اچھا ہے اور پہنچ گیا. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی سرداری پر واہ واہ واہ. ایک چھوٹی سی سرداری پر بے قابو ہیں. واہ. کیا ہوگا جب آپ سکندر ہو جائیں گے. اور ایک مطلع دیکھیں کہ کمر محراب ہوتی جا رہی ہے. واہ. کمر محراب ہوتی جا رہی ہے. ہوس بےتاب ہوتی جا رہی ہے. واہ واہ. کمر محراب ہوتی جا رہی ہے. ہوس بےتاب ہوتی جا رہی ہے. سمندر پھیلتا جاتا ہے لیکن واہ. سمندر پھیلتا جاتا ہے لیکن ندی تالاب ہوتی جا رہی ہے. واہ واہ واہ. سمندر پھیلتا جاتا ہے. بھائی واہ واہ. سمندر پھیلتا جاتا ہے لیکن ندی تالاب ہوتی جا رہی ہے. بہاروں کی پھواریں پڑ رہی ہیں. کلی شاداب ہوتی جا رہی ہے. واہ واہ. بہاروں کی پھواریں پڑ رہی ہیں. کلی شاداب ہوتی جا رہی ہے. غزل میں لکھ رہا ہوں آنسوؤں سے. واہ. غزل میں لکھ رہا ہوں آنسوؤں آنسوؤں سے. سے. زمیں سیراب ہوتی جا رہی ہے. واہ واہ. غزل میں لکھ رہا ہوں آنسوؤں سے. واہ. غزل میں لکھ رہا ہوں آنسوؤں سے. زمیں سیراب ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک مطلع دیکھیں کہ بجھ گیا دل تمہارے پیار کے ساتھ. بجھ گیا دل تمہارے پیار کے ساتھ. پھول مرجھا گیا بہار کے ساتھ. واہ. بجھ گیا دل تمہارے پیار کے ساتھ. پھول مرجھا گیا بہار کے ساتھ. اور یہ شعر دیکھیں. پھول مرجھا گیا بہار کے ساتھ. ہاتھ ملتا رہے شکاری اب. ہاتھ ملتا رہے شکاری اب. جال بھی اڑ گیا شکار کے ساتھ. واہ واہ. ہاتھ ملتا رہے شکاری اب. بہت اچھا ہے. واہ ہاتھ واہ ملتا رہے شکاری اب. جال بھی اڑ گیا شکار کے ساتھ. جال بھی اڑ گیا شکار کے ساتھ. اور اپنی مٹی سے رابطہ رکھنا.
اپنی مٹی سے اپنی رابطہ مٹی رکھنا. سے رابطہ رکھنا ورنہ اڑ جاؤ گے غبار کے ساتھ. واہ اپنی مٹی سے رابطہ بھائی، رکھنا. بہت واہ شکریہ. واہ واہ. اپنی مٹی سے رابطہ رکھنا. بہت شکریہ. یہ عتیق اندر صاحب ہی کہہ سکتے تھے شعر، بہت ورنہ زوردار تھا. اڑ جاؤ گے غبار کے ساتھ. واہ. میں نظمیں سنانا چاہ رہا تھا ایک دو، لیکن مشکل یہ ہے کہ جی وہ بہت پرانی ہے، اب وہ بہت بدل گیا. میں اچھا میں ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں، اس سنا کے دیں. بعد جی ایک جی. اور نظم کو ختم کرتا ہوں. ایک نظم چھوٹی سی ہے، وہ اصل میں ہمارے نوجوان دوست ہیں، ان کے لیے یہ نظم سنا رہا ہوں میں کہ ہاں اس کا پیچھے بھی ہے، پیچھے اس بھی کا ہے، آپ کے پیچھے عنوان ہے بھی ہے. خالی کرسی. جی. خالی کرسی، وہ جدھر ہو دیکھ لیجیے آپ. نظم سنیے. ہم لفظوں پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. ہم بیٹھ کے ایک ریستوراں میں، ہم بیٹھ کے ایک ریستوراں میں دو کرسی والی ٹیبل پر امریکن کافی پیتے تھے اور پیار کی باتیں کرتے تھے. واہ. ہم بیٹھ کے ایک ریستوراں میں دو کرسی والی ٹیبل پر امریکن کافی پیتے تھے اور پیار کی باتیں کرتے تھے. پھر آج اسی ریستوراں میں دو کرسی والی ٹیبل پر میں رنجیدہ سا بیٹھا ہوں. ایک ننھے کپ کے سینے سے یادوں کی بھاپ نکلتی ہے. واہ. ایک ننھے کپ کے سینے سے یادوں کی بھاپ نکلتی ہے اور سامنے خالی کرسی ہے. واہ بھائی، واہ 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 واہ. بہت شکریہ. ایک ننھے واہ. کپ کے سینے سے یادوں کی بھاپ نکلتی ہے. بہت شکریہ. اور سامنے خالی کرسی ہے. میں ایک نظم اخیر میں سناؤں گا اور ختم کروں گا. یہ بالکل ذاتی نوعیت کی ہے، لیکن میں نے اس کو دوسروں کے لیے بھی سمجھیے کہ کائناتی بنانے کی کوشش کی ہے. اس کا عنوان ہے دوسرا جسم، اور میری کتاب کا مجموعے کا نام بھی ہے. ہوا یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے پورے جسم پر چھالے نکل آتے ہیں. وہ 5-6 دن رہتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، پھر دوسری کھیپ آ جاتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے، تیسری آ جاتی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ شخص جو ہے زخموں کی کھیتی کر رہا ہے. تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا درد ہے اس کو، اور انسان کے لیے درد محسوس کرنا اور آنکھیں بھگونا بھی ضروری ہے. نظم سنیے. دوسرا جسم شروع ہوتی ہے کہ آج پتجھڑ سے جیون میں پہلے پہل. آج پتجھڑ سے جیون میں پہلے پہل میرے بے رنگ بنجر بدن کی زمیں کل بلانے لگی. میرے بے رنگ بنجر بدن کی زمیں کل بلانے لگی. زلزلہ جسم میں ایسا برپا ہوا سب دفینے خزینے بدن سے ابلنے لگے. سب دفینے خزینے بدن سے ابلنے لگے. آبلوں اور چھالوں کے انکر نکلنے لگے. لال پیلے ہرے بیگنی کتھئی زخم کے پھول کھلنے لگے. لال پیلے ہرے بیگنی کتھئی زخم کے پھول کھلنے لگے. میرے بے رنگ بنجر بدن کی زمیں لہلہانے لگی. میری حیرت بڑھانے لگی. میری مٹی بھی اپجاؤ ہے اس قدر میری مٹی بھی اپجاؤ ہے اس قدر میں نے سوچا نہ تھا. ایک مہینے میں زخموں کی 6-7 فصلیں کٹی. زندگی بھر کی محرومیوں کا گلہ مٹ گیا. جسم کی لہلہاتی زمیں دیکھ کر میرا جی خوش ہوا. زخم پہلا جو تھا داغ ہے، دوسرا سوکھنے کے مراحل میں ہے، تیسرا پھول کی طرح کھلتا ہوا، اور چوتھا کلی کی طرح ہے چٹکتا ہوا، پانچواں ہو بہو ہے کلی، اور چھٹا کیچوے کی طرح گیلی مٹی میں آہستہ سے رینگتا ہے ابھی، ساتواں کل بلاتا ہے زیر زمیں، آٹھواں ہنس رہا ہے فلک پر کہیں. واہ. پاؤں جیسے میرے مور کے ہو گئے، ہاتھ پھولوں کا دستہ ہوا، جسم پر داغ کے چاند تارے چمکنے لگے. اے خدا اس نوازش پہ تیرا بہت شکر ہے.
اے خدا اس نوازش پہ تیرا بہت شکر ہے، لیکن اب اس بدن کی زمین آنے والی نئی فصل کے واسطے تنگ پڑنے لگی۔ میرے مالک تو اب آبلوں کی نئی فصل کو روک دے، یا مجھے دوسرا جسم دے، یا مجھے دوسرا جسم۔ دیکھیے